الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ میں نے سکرین شیئر کی ہے، نظر آ رہی ہوگی آپ کو آیت بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آج ہم نے 3-4 آیتیں پڑھنی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں وقت کے حساب سے۔ وَإِذْ جو ہے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی جب کے معنی میں لیں، اور جب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی وقت یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب یوں ہوا، جب یوں ہوا۔ تو بریکٹ میں اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب، اس وقت کو یاد کرو کہ جب۔ اس کے ساتھ اگلا لفظ ہے قالت۔ قالا فعل ماضی ہے اور قالت اس کا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب مؤنث کا صیغہ یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے قالت؟ اس لیے کہ آگے ملائکہ کا جو ہے نا وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہے، ملائکہ کا اسم مؤنث ہے، تا آخر میں آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کو قالت پڑھا گیا ہے۔ قالت آگے جو ہے نا ساکن کو ملانے کے لیے پھر تا کے نیچے زیر لگا کے پڑھا گیا ہے، ورنہ لفظ قالت ہی ہے۔ قالت الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، اے عابدہ، اے خادمہ، ان اللہ، بے شک اللہ، استفا، یہاں ہستفا ملا کے پڑھ رہے ہیں ہم، در حقیقت وہ استفا لفظ ہے، یعنی استفا وہ مصطفیٰ سے ہی ہے کہ بے شک اللہ نے چنا کی تمہیں۔ کافر کی جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے مؤنث کے لیے، کیونکہ مریم کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے کی لگایا گیا ہے۔ استفا کی، تمہیں اللہ نے چنا، وطہرا کی، اور تمہیں اللہ نے پاک کیا۔ استفا اور طہرا یہ دونوں فعل ماضی کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو کی لگا ہوا ہے یہ مخاطب مؤنث کی ضمیر ہے، حاضر کی نہیں، یہاں پر مریم کی بات ہو رہی ہے تو لہذا ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی لے کر آئے ہیں۔ اچھا، استفا جو ہے اس کا مادہ وہی ہے، یعنی چن لینا، صاف کر دینا، پاک کر دینا، یا انتخاب کرنا، اس معنی میں منتخب کرنا زیادہ بہتر معنی لگے گا، منتخب کرنا۔ اور ایک اور معنی بھی اس کا میں ابھی بتاؤں گا کہ برتر کرنا، یعنی برگزیدہ کرنا، باقیوں سے زیادہ اہمیت دینا، اس عنوان سے بھی ہے، وہ اگلے لفظ میں آئے گا۔ وطہرا کی، اور تمہیں ہم نے اللہ نے پاک کیا، واصطفا کی، اور تمہیں چن لیا، انتخاب کیا۔ یہاں 2 معنی ہم پہلے کر چکے ہیں، تیسرا معنی یہاں استفا کا یہ کریں گے کہ تمہیں برتر کیا، تمہیں برگزیدہ کیا، یعنی بڑا بنایا، علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر، تمہیں عالمین کی عورتوں پر کیا ہے برتری دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس آیت میں 2 دفعہ استفا استعمال کیا، استفا، اور دونوں دفعہ انداز بدلا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ کہا کیا ہے کہ ہم نے آپ کو چن لیا، یعنی یہاں چننا مراد کیا ہے کہ آپ کو ہم نے جو ہے عبادت کے لیے انتخاب کیا کہ آپ آئیں بیت المقدس میں بندگی کریں، یہ ایک اس لیے چنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو ہم معجزاتی طور پر عیسیٰ کی جو ہے والدہ بنانے والے ہیں، اس لیے بھی چن لیا ہے۔ اور پھر دوسرے جو استفاق کے آیا ہے علی النساء العالمین، تو یہاں پر جو ہے وہ در حقیقت حضرت مریم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو ہم نے برتری دی ہے عالمین کی عورتوں پر۔
اچھا، اسی طرح سے نساء لفظ، نساء کے لفظ کو توجہ کریں. نساء جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. جیسے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا امرأہ، کل کی آیت میں پڑھا تھا نا وامرأتی آکرہ، میری عورت. امرأہ، امرأتن عورت کہتے ہیں، عورت. امرأتن عورت، اور نساء عورتیں جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے نساء. کسی کو پتہ ہے کہ نساء کا مفرد کیا ہوگا؟ کوئی سن رہا ہے؟ امرأتن. شاباش. یعنی نساء کا جو ہے خود مفرد نہیں ہے، یعنی اسی لفظ سے مفرد نہیں ہے، بلکہ اس کا مفرد امرأتن آتا ہے. یعنی امرأتن سنگولر ہے، اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو وہ نساء بن جائے گا. سب نسواں کا کیا مطلب ہے؟ نسواں، نساء کا مطلب، نساء کا مطلب ہے عورتیں. اور نسواں نسواں کہاں ہو، یہاں تو استعمال نہیں ہوا. یہاں استعمال نہیں ہوا، ویسے دوسرے جو خوب. میرے خیال سے آپ نسواں جو ہیں وہ عورتوں کے عنوان سے بات کر رہی ہیں، جو ہم کہتے ہیں تعلیم نسواں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ادب میں، وہ شاید اسی عنوان سے آپ کہہ رہی ہیں. تو وہ نسواں بھی عورتوں کے معنی میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تعلیم نسواں یا حقوق نسواں، وومن رائٹس، اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں، شاید آپ اس کی بات کر رہی ہیں. تو یہ دونوں معنی ایک ہی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ نسواں جو ہے وہ عورتوں کا ایسا گروہ، وہ بھی عورتوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ بن جائے گا صنف نازک. صنف نازک کے لیے استعمال ہوتا ہے. صنف نازک یعنی عورتوں کو صنف نازک کہا جاتا ہے، تو اس لیے پھر وہ اس کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں نسواں کہتے ہیں. یعنی نرمی کے معنی میں، انس کے معنی میں، محبت کو نسواں. نسواں جو ہے وہ اگر پورا معنی کرے تو وہ عورتوں کے معنی میں ہے، لیکن اس کو اگر لغوی معنی کریں لغت کے اعتبار سے تو وہ نرمی، محبت، انسیت سے لفظ لیا گیا ہے. نسواں جو ہے وہ انسیت سے ہے. یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ پوچھ کر سو گئی ہیں. چلے آگے چلتے ہیں. جی ہاں صاحب، وہ اصل میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، شاید حضرت یوسف کے واقعے میں نسبت مصر کی عورتوں کے بارے میں وہاں استعمال ہوا تھا، یا پرفیکٹ ذہن میں نہیں. چلیں اس کو پوچھ لیجئے، بعد میں پوچھ لیجئے، آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ نے کہا، یا مریم، اے مریم. حسین کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو میں نے جو استفاء کا معنی کیا ہے اس پہ توجہ رہی آپ کی، کہ استفاء کا معنی یہاں پر مقدم و برتر کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہاں پر ایک وضاحت دینا چاہوں گا کہ جو برتر خواتین قرار دی گئی ہیں، جو برگزیدہ خواتین قرار دی گئی ہیں، روایات کے روح سے وہ 4 خواتین کے نام آئے ہیں. پہلی جناب مریم ہیں، دوسری جناب آسیہ ہیں، تیسری جناب خدیجہ ہیں، چوتھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں کی برگزیدہ خاتون تھیں، جبکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تمام زمانوں میں برگزیدہ خاتون ہیں. اب یہاں پر اللہ جب کسی کو انتخاب کرتا ہے تو وہ کس لحاظ سے کرتا ہے؟ ان کے اندر قابلیت کو دیکھ کر کرتا ہے. اب جب اللہ نے مریم کو انتخاب کیا ہے تو اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت دیکھی ہے، تبھی اس کا انتخاب کیا ہے. اب وہ قابلیت استفاء کے معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ تفصیل کچھ زیادہ ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا مطلب کو واضح کروں گا. پہلی بات اس میں اس آیت میں یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ملائکہ سے بات کر رہی ہے، یا ملائکہ جو ہے ایک عورت سے بات کر رہے ہیں. یعنی اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک عورت جو غیر نبی ہے
اس سے بھی ملائکہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ملائکہ اس عورت پہ بھی نازل ہوتے ہیں، دراصل وہ غیر نبی ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر رسول خدا کے بعد بھی جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے اور ان کو تسلی و تشفی دیا کرتے تھے، اور ان کو جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عالم برزخ کے منازل ہیں، جو سفر کے سلسلے ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ ابھی آپ کے بابا اس حالت میں ہیں اور وہاں پر موجود ہیں، تو ان کو تسلی و تشفی دیا کرتے تھے. اور تیسرا کام جو جبرائیل کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ضروریت کے متعلق جو ہے پیشن گوئی کرتے تھے کہ آپ کے بچوں کو جو ہے نا ان کا مستقبل یہ ہوگا، ان کے لیے یہ آسانیاں ہوں گی، ان کے لیے یہ مشکلات ہوں گی. اور وہیں پر روایت ہے کہ آپ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بشارت دیا کرتے تھے، جس سے حضرت فاطمہ الزہرا کو تسلی و تشفی ہوتی تھی. تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ غیر انبیاء پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن اب فرشتوں کا نازل ہونا ایک یہاں پر ایک عقیدتی بات بھی ہے کہ ایک دفعہ فرشتے نازل ہوتے ہیں شریعت لے کر. ٹھیک ہے، شریعت لے کر آنا اور بات ہے، لیکن پیغام لے کر آنا اور بات ہے. تبلیغ احکام، شریعت، دستور، اللہ کی طرف سے جو کتاب لے کر آنا ہے وہ خاص پیغمبر پر، نبی کرم کے علاوہ اس پہ کسی پر نہیں لاتے احکام خدا بندی جو ہوتے ہیں. لیکن ہم کلام ہونا ثابت ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے نبی پر جو ہے، نبی اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے جو تبلیغ کے احکام سے مربوط ہوتی ہے، لیکن تبلیغ کا حکم نافذ نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے. رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول پر تبلیغ کا حکم بھی ہوتا ہے، یعنی اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور تبلیغ کا حکم بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسری کیٹیگری آتی ہے اولیاء خدا کی، کہ جو گفتگو کرتے ہیں، فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن ان پر جو ہے تبلیغی احکام نازل نہیں ہوتے. جیسے مادر موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دو، تو یہ ہم کلامی ہوئی. اسی طرح حضرت مریم نے جو ہے، حضرت مریم سے جو فرشتوں نے کلام کیا کہ ہم نے آپ کو، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. اسی طرح دیگر تفاسیر میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کو محدث قرار دیا گیا ہے. محدث یعنی وہ جو حدیث بیان کرے، یعنی بات کرے، جو فرشتوں سے کلام کرے، ان کو اس کو محدث کہا جاتا ہے. تو حضرت علیہ السلام چاہے کہ نبی نہیں تھے، یعنی ان پر شریعت نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو شریعت کے عنوان سے وہ ذمہ داری دی گئی رسول ہونے کی، لیکن فرشتوں سے ہم کلام ہونا ان کے لیے ثابت ہے. اور کچھ صحابہ کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو سلام کرتے، فرشتے ان کے جواب سلام دیتے، اور اس طرح کی دیگر روایات میں بیان ہوا ہے. دوسری بات، اس تفسیر میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ استفاء کے علی نساء العالمین، یعنی آپ کو تمام عالمین پر جو ہے برتری حاصل ہے. یہاں سے ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت مریم زمانے کی تمام عالمین کی، یعنی اپنے زمانے کی جو ہے وہ برگزیدہ تھی، دوسرے زمانے میں شامل نہیں تھی، یعنی آنے والے زمانے یا پچھلے زمانوں پر جو ہے ان پر ثابت نہیں تھے. ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں؟ عرض کیا مریم بنت عمران پھر کہاں؟ فرمایا بیٹی وہ اپنے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. توجہ ہوئی آپ کی؟ خوب. حضرت فاطمہ الزہرا کے عنوان سے یہاں پر ایک یہ ذکر تھا جو ہم نے بیان کیا. دوسرا ذکر یہ ہے کہ طاہرہ کے استفاء کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے طاہر. طاہرہ فعل ماضی ہے اور یعنی اللہ نے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، اللہ نے پاک کی ہے. تطہیر کرنا، اب تطہیر جو ہے وہ عصمت کے مقام پہ آ جاتی ہے، یعنی جن کے اندر اللہ نے تطہیر کا معنی لیا ہے ان کو معصوم قرار دیا ہے، عصمت کے مقام پہ رکھا ہے.
تو اسی لحاظ سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ تطہیر کے مقام پہ ہیں، یعنی وہ معصومہ ہیں۔ معصومہ اس عنوان سے بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو کسی نفسانی خواہش کا شکار نہ ہوئی ہوں، چاہے کہ جائز طریقے سے ہوں، ایسی عورت کے لیے بھی لفظ معصومہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت مریم کے لیے لفظ بتول بھی استعمال کیا گیا ہے۔ خوب، میں یہاں پر اپنی طرف سے ایک بات کرنا چاہوں گا، چاہے کہ یہ فٹ ہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مریم کی اتنی تفصیل کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک عورت کا اس طرح کا مرتبہ بیان کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقام فاطمہ کو اللہ بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر مزید بات ہوگی۔ خوب، آگے چلتے ہیں دوسری آیت پر۔ پہلی آیت حل ہو گئی، یعنی اس میں 3 لفظ ہی تھے جو استفاء کے اور طہارہ کے اور نساء العالمین کے متعلق بات تھی جو مکمل ہوئی۔ السلام علیکم آغا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بی بی مریم کی عظمت اس لیے بھی بیان کر رہے ہوں کہ ان کے یہاں پہ بغیر کسی ہسبینڈ وغیرہ کے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا تھا، تو ان کی پاکیزگی اور طہارت کا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اتنی پاکیزہ ہے کہ ان پہ کوئی لمحے بھر کے لیے بھی شک نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی غلط کام کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی تھی، تو اس لیے بھی شاید ان کی اتنی عظمت بیان کی گئی ہے۔ یقیناً یہ تو یقینی مرحلہ ہے نا، یہ تو اس قرآن نے اس کو بیان کیا، یہ ظاہری معنی یہی ہے۔ میں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں جو روایات سے بیان ہوا ہے اس عنوان سے، وہ اس کو کسی وقت میں بیان کریں گے۔ خوب، تو حضرت مریم جو ہیں وہ سیدت نساء العالمین ہیں، سیدت نساء العالمین حضرت مریم ہیں، لیکن مخصوص اپنے زمانے کے لیے، اس عالمین کے جس زمانے میں وہ خود موجود تھی، اس زمانے کے لیے، اپنے زمانے کی ان پر جنت سے صحیح حاصل ہے۔ دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 43 پر، یا مریم اقنتی، میم کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، مقنتی پڑھیں گے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہاں حضرت مریم کو 3 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اور میں یہاں پر بڑے مزے کی بات کروں گا، دیکھیں کہ آگے بات چلتی ہے کہ نہیں۔ اے مریم، یا مریم، اے مریم، اقنتی، اقنت یہاں پر فعل امر ہے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل امر مؤنث کا صیغہ ہے اقنتی، اور اقنتی میں یہاں پر یا جو آئی ہوئی ہے یا متکلم ہے ظاہراً کہ میری فرما برداری کرو، اے مریم میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو۔ لرب کا پھر آگے وضاحت بھی کر دی کہ اس رب کی جو تم اس کی بندگی کرو کہ جو تمہارا رب ہے، لرب کی جو تمہارا رب ہے، واسجدی اور تم میرا سجدہ کرو۔ نہ میرا کی بات نہیں آئے گی یہاں پر، یہ خود سیگا ہے، یہ فعل امر کا ہی سیگا ہے، اسجد، اسجدا، اسجدو، اسجدی، ہاں اسجدی فعل امر کا واحد مؤنث کا سیگا ہے۔ خوب، اقنتی، اسجدی اور ورقعی، یہ تینوں فعل امر کے سیگے ہیں اور اس میں مؤنث کے لفظ ہیں۔ یہ فرمایا کہ اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر، لربک اپنے رب کے لیے کیا ہے، قنوت کر، فرما برداری کر، واسجدی اور تم سجدہ کر، ورقعی اور تم رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ توجہ کریں کہ پچھلی آیت میں اللہ نے 3 کام بتائے ہیں نا، استفاء کی، طہارہ کی، واستفاء کی، یعنی پچھلی آیت میں 3 کام بتا کر اللہ اس آیت میں بھی 3 جو ہے نا کام دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو استفاء کیا، آپ کو تطہیر کیا، آپ کو سیدت نساء العالمین بنایا، یہ 3 آپ کو فضیلتیں دیں، اور پھر 3 ذمہ داریاں بھی اللہ لے رہا ہے کہ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ یہ 3 فضیلتیں دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے 3
ذمہ داریاں بھی حضرت مریم پہ ڈالی ہیں۔ 3 فضیلتیں کون سی؟ یعنی پہلی استفا کی، یعنی آپ کو چن لیا ہے، یعنی عیسیٰ کی ولادت کے لیے یا اس معجزاتی سلسلے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ دوسرا آپ کو تطہیر کیا ہے، پاکیزہ رکھا ہے۔ تیسرا آپ کو سیدہ نساء العالمین بنایا ہے۔ اس عنوان سے 3 ذمہ داریاں دیں اور پھر فرمایا کہ آپ نے کیا ہے 3 کام بھی کرنے ہیں۔ وہ کون سے؟ اللہ کی طرف سے برگزیدگی کے جواب میں آپ نے بندگی کرنی ہے، تطہیر کے جواب میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو عالمین کی عورتوں کا جو سردار بنایا ہے اس کے جواب میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، یعنی اللہ کے فضل و کرم کے آگے اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ خوب، اس میں ایک سوال آتا ہے، حضرت مریم کیونکہ معبد میں رہ رہی تھی نا، جو بیت المقدس تھا، جہاں عبادت خانہ تھا، وہاں پر رہ رہی تھی، اس عنوان سے یہ ذکر کیا گیا کہ آپ قنوت کریں، یعنی آپ اللہ کی خصوصی عبادت کریں، مقنتی۔ اسی طرح یہ عبادت جو ہے رسول خدا کے ساتھ بھی مخصوص کی گئی ہے، یعنی اقنوتی، یعنی خشوع خضوع۔ میں نے اس کو قنوت کا پہلے معنی بتایا تھا آپ کو، کہ جس میں خشوع خضوع پایا جائے، جھک جایا جائے، یعنی وہی دعا مانگی جائے، اللہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ تواضع ہے، فرما برداری ہے، عبادت کے معنی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کہا سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اس میں جو 3 پوائنٹس جو بیان ہوئے ہیں بہت زبردست ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے حضرت مریم کو فضیلت دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ نے خشوع خضوع جو کرنا ہے نا، اپنے رب کا کرنا ہے، آپ نے اپنے رب کے آگے جھکنا ہے، یعنی عبادت صرف ذات پروردگار کے لیے، خشوع خضوع صرف ذات پروردگار کے لیے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ ربی کا، اپنے رب کے لیے کرو۔ لی یعنی لی یہاں پر جو ہے کے لیے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اپنے رب کے لیے، جو تمہارا رب ہے نا اسی کے لیے کرو۔ بندگی، عبادت، خشوع و خضوع، فرما برداری اللہ کی ہی ہے۔ اور پھر کہا کہ اسجدی، سجدہ کرو، یعنی تم کیا ہے یہ ان فضیلتوں کی بنا پر اکڑ نہ جاؤ، یعنی تکبر میں نہ آ جاؤ۔ تمہیں فضیلت مل جائے تو تم کسی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جاؤ، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ جھک جاؤ، یعنی سجدہ کر جاؤ۔ اور اگلا پوائنٹ اس میں رکوع کا ہے۔ رکوع کے عنوان سے جو ہے 3-4 باتیں ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک مطلب بیان کرتا ہوں کہ ایک ظاہری مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت مریم کیونکہ ایک عورت تھی، لڑکی تھی، اور معبد میں جو ذکر کرتے تھے، جماعت کرتے تھے، اجتماع کرتے تھے، وہ سارے مرد ہوتے تھے۔ اب اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی آپ جماعت میں شریک ہوں، جس طرح وہ عبادت کر رہے ہیں آپ انہی کے ساتھ عبادت کریں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے جو تفسیر میں بیان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ ہی یعنی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ یہاں کیونکہ لفظ ما استعمال ہوا ہے، ما جو ہے وہ معیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ معیت یعنی جیسے وہ عبادت کر رہے ہیں نا آپ ویسی عبادت کریں، یعنی جس طرح سے وہ رکوع کر رہے ہیں آپ بھی رکوع کریں۔ تو اس سے ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اللہ نے یہ عورت کو آزادی دی کہ وہ اجتماعی عبادات کو ساتھ انجام دے، نماز باجماعت ہو یا مشترکہ عبادات ہوں، ان سب میں اللہ نے عورت کو یہ ہے اختیار دیا ہے کہ اس میں شرکت کرے۔ یا یوں کہوں کہ عبادتی مراحل یا اجتماعی عبادات میں جن میں مرد شریک ہوتے ہیں ان میں عورتوں کو بھی شرکت کرنے کی اللہ کی طرف سے سفارش ہے کہ عورتیں بھی شرکت کریں۔ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد النبوی میں عورتوں کے لیے الگ پردہ بنایا گیا،
اور عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اور عورتوں کو مکمل جو ہے نا حقوق اس طرح سے دیے گئے جیسے مردوں کے حقوق دیے جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. حتیٰ کہ جنگی معاملات میں بھی عورتوں کو تربیت دی جاتی، لڑائی کی نہیں بلکہ بیماروں کی تیمارداری کے لیے، یعنی نرسنگ کی تربیت دی جاتی اور ہتھیار منظم کرنے کی تربیت دی جاتی. تو اس کام میں بھی آپ عورتوں کی شرکت قرار دی کہ عورتیں اس میں بھی شامل ہوں. لہذا یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اجتماع سے منع نہیں کیا، عورتوں کے اجتماع سے منع نہیں کیا، لیکن معیت قرار دی ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ ایسی عورت ہو جو مریم جیسی ہو، یعنی جس کا کردار مریم جیسا ہو، پھر وہ مردوں کے مجمع میں یا مردوں کے اجتماع کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ شرکت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض میں کرنا چاہوں گا اور اس کا جواب بھی خود ہی دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جیسے مجالس و محافل ہوتی ہیں اور مخلوط گیدرنگ ہو جاتی ہے کچھ مقامات پر، اور ان مقامات میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں تربیتی ماحول جو ہے بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں اور فساد برپا ہوتا ہے. خصوصاً جلوس اعضاء میں جہاں کے سوگواری کا ماحول ہوتا ہے تو خواتین بھی شانہ بشانہ سفر کرتی ہیں، جلوس میں شرکت کرتی ہیں، اور کرنی چاہیے. کچھ علماء اٹھ کر جو ہے نا کہنے لگ جاتے ہیں کہ عورتوں کا کیا کام ہے جلوس میں. یہ غلط رویہ ہے. عورتوں کا کام ہی جلوس میں ہے. اگر عورت جلوس سے نکال دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کربلا سے نکال دیا ہے. کوفہ اور شام کے اس منظر سے آپ نے فاطمہ بنت حسین کو نکال دیا ہے، حضرت ام کلثوم کو نکال دیا ہے. یعنی اس معیار میں عرض کرنا کوئی تھوڑی سخت بات ہے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہمیں ماحول تربیت دینا چاہیے، ہمیں ایسا طریقہ کار پرووائڈ کرنا چاہیے جو رسول خدا نے کیا، کہ جیسے اجتماع ہو رہا ہے تو جہاں پر مرد بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر عورتوں کا اجتماع بھی ہے اور پردے کا انتظام کیا گیا ہے. اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے، جلوس اعضاء میں شرکت کریں، قدس کی ریلی ہو یا دیگر اجتماعات ہوں، عورتیں شرکت کریں، ان کو شرکت سے ممانعت نہیں ہے، مگر یہ کہ اہتمام کیا جائے درست انداز سے، ان کے پردے کا، ان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، نہ یہ کہ عورتوں کو دروازہ بند کر کے اندر بٹھا دیا جائے کہ تمہارا باہر کام نہیں ہے. ابھی ان 4-5 دن جو پروگرامات ہوئے ہیں بڑے بڑے، کئی خواتین نے مجھے میسج کیا کہ اگر ہمارے شوہر باہر نہیں جانے دے رہے یا ہمارے ابو جو ہے ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ نہیں کرو سکتے. تو ٹھیک ہے، تحفظات ہیں اور اطاعت بنتی ہے، اپنے والد کی اطاعت یا شوہر کی اطاعت وہاں پر کرنی چاہیے، لیکن جس چیز سے آپ کو تحفظ ہے کہ بھائی وہاں ماحول نہیں ہے، وہاں یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، تو ہم اس ماحول کو درست کریں نا، نہ کہ عورت کو پابندی لگا کے گھر بٹھا دیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ حیائی ہو رہی ہے، یہاں جو ہے نا فساد ہو رہا ہے، تو اس فساد کو ختم کرنے کا جو ہے کام کریں تاکہ یہ مشکل پیش نہ آئے. یہ وہی بات ہوئی نا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، بہت بری مثال ہے کہ اگر آپ کسی گلی سے گزر رہے ہوں اور وہاں پر کوئی باولا کتا ہو جو کاٹتا ہے انسانوں کو، ٹھیک ہے، آدم خور کتا ہو، تو ہم کیا کریں؟ اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیں اور پھر گھر بیٹھے رہیں، نہ کہیں آفس جائیں، نہ مسجد جائیں، نہ کہیں پروگرام پہ جائیں، نہ کہیں، کیونکہ باہر جو کتا ہے جس لیے ہم باہر نہیں جا سکتے. بھائی کام کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اس کتے کو قابو کرنے کے لیے جو ہے نا کام کرنا چاہیے، اس کو باندھنا چاہیے تاکہ اس کے شر سے جو ہے بچا جا سکے. خوب بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ پیغام دینا لازمی تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں وہ ماحول بنائیں کہ جن حقوق میں ہم مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ مرد آئیں جماعت میں شرکت کریں. ابھی جیسے عید الفطر کی نماز آئے گی، اور ویسے ٹھیک ہے کہ عورت کو لازمی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے پڑھے، یعنی اس پر واجب نہیں آتا، لیکن وہ اگر اس اجتماع میں شرکت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے اہتمام کیا جائے تاکہ وہ بھی مردوں کے شانہ جو ہے وہ شرکت کریں. حتیٰ کہ اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک دیکھیں، اس پڑوسی ملک میں ایران میں حرم اہل بیت علیہ السلام میں دیکھیں فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، فیملی پروگرام سن رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، فیملی ہو رہی ہے، یعنی اس میں کیا ہے، مرد اور میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہوئے، فیملیز ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام ہو رہا ہے. لیکن افسوس کہ اگر ہم پاکستان میں اس جیسا ماحول کریں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ تربیت نہیں ہوئی.
اصل ہم اپنے جو ذمہ داری ہے نا وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں اور خود عمل انجام نہیں دیتے. لہذا تربیتی ماحول بنایا جائے، اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ اب اللہ نے حضرت مریم کو جیسے کہا ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے حضور سجدہ کریں اور آپ رکوع کریں، لیکن آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کریں، مع الراکعین، یعنی جو عبادت گزار ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے شرکت کریں، یعنی ان کی معیت میں رہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. معیت کہتے ہیں سیرت کو، یعنی پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے پیچھے رہیں، ان کے ساتھ رہیں، جیسے وہ انجام دے رہے ہیں آپ ویسے انجام دیں. آواز آ رہی ہے میری؟ بیٹھے اٹھ گئے ہیں آپ لوگ؟ خب اس میں ایک اور چیز، ایک اور پیغام جو ہے وہ بہت زبردست ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں نا وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ. تو اس سے ایک اور پیغام یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مقدس ہیں، آپ جتنے برگزیدہ ہیں، آپ جتنے یعنی آپ کا پروٹوکول ہے، آپ کو عوام کے درمیان رہنا ہے، آپ کو اجتماع سے ہٹنا نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو چھپا کے نہیں رکھنا کہ بھائی میرا تو زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ یہاں پر ایک اور پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ آپ معاشرے کے مسائل میں دلچسپی لیں، عوام سے الگ تھلگ نہ رہیں، آپ اجتماع میں رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رہیں. شاید میں نے کہا شاید پوچھ رہی ہیں، آپ خود ہی مائک آن کر کے باتیں کرنے لگ گئے. مائک آف رکھیں پلیز. یہ آیت کا یہ پیغام تھا اور آگے چلتے ہیں. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ آگے بڑھیں، یہ تیسری آیت پڑھتے جائیں. خب آیت نمبر 44. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. یہ آیت در حقیقت ایک پوری کہانی ہے اور واقعہ ہے جو رسول خدا کو سنایا جا رہا ہے اور اس پر جو ہے نا رسول خدا کو توجہ دلائی جا رہی ہے. ذالکا یہ من انبا، نبا کہتے ہیں خبر کو اور انبا کہتے ہیں خبریں. نبا خبر کو کہتے ہیں اور انبا اس کی جمع ہو جائے گی. انباء الغیب یعنی غیب کی خبریں. نوحی وہی سے ہے، یوہا اور پھر نوحی یہاں پر مانا آ جاتا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں. ان خبروں کی، ان غیب کی خبروں کی ہم وہی کرتے ہیں الیکا تمہاری طرف. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیکا، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم تمہارے طرف، جو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے لدیہم ان کے پاس. آپ ان رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. کب نہیں تھے؟ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے کہ جب وہ کیا کر رہے تھے، اور اندازی کے ذریعے کیا کر رہے تھے، اپنے اپنے قلم، اقلامہم، قلم کی جمع اقلام ہے، اور القاء کر رہے تھے. یلقونا یعنی وہ القاء کر رہے تھے، یعنی ڈال رہے تھے، اپنے قلم جو ہیں وہ ڈال رہے تھے. کس لیے ڈال رہے تھے؟ ایہم یکفلو مریم، تاکہ وہ مریم کی کفالت کے لیے بندہ انتخاب کریں، وہ مریم کی کفالت کریں. وما کنت لدیہم، آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں خصومت کر رہے تھے، یعنی جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے. مطلب سمجھ آیا ہے؟ جی آقا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کس کا؟ ایہم یعنی وہی وہ لوگ جو ہیں، اسی عنوان سے ہے وہ. اقلام قلم کی جمع ہے. اور لدیہم بتا رہے ہیں، سارا تو بتا دیا، ایک ایک لفظ دوبارہ پوچھ رہے ہیں.
لدئی جو ہے پاس کے معنی میں ہے، لدئی ہے یعنی ان کے پاس. اب یہاں پر ایک مطلب کو سمجھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. مائک آف کریں. جیسا کہ پہلے آپ کو پورا واقعہ سنا چکا ہوں کہ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے کیا نظر مانی تھی کہ ان کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بیت المسجد کی خدمت کے لیے نظر کرتی ہوں. اور جب حضرت مریم کی ولادت ہو چکی تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی گئی. تو پھر وہ ساری کہانیاں عرض کر چکے ہیں. بہرحال ان کی والدہ نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے آئی اور بنی اسرائیل کے بزرگوں سے کہا کہ یہ میں نے نظر مانی تھی کہ یہ بچہ جو ہے میں اللہ کی اس گھر کی خدمت کے لیے دوں گی، تو یہ بچہ حاضر ہے. اب کیونکہ حضرت مریم عمران کی بیٹی اور ان کا ایک پروٹوکول تھا، اس زمانے میں شرفاء میں شمار ہوتی تھیں اور ایک عزت و احترام ان کا پہلے سے ہی موجود تھا. آل عمران کے عنوان سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پہلے سے ان کا ایک عزت و عظمت ان کے گھرانے کی موجود تھی. اب جب کہ لوگوں نے دیکھا، وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی ہیں اور یہ اس گھرانے کی لڑکی ہیں، تو پھر ان میں جو ہے اختلاف پیدا ہوا کہ اب اس کی کفالت کون کرے. کوئی کہتا یہ کرے، کوئی کہتا نہیں یہ نہیں کرے تو وہ کرے، کوئی کہتا یہ نہ کرے تو وہ نہ کرے. تو کہانی یہاں آ کے بیٹھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرعہ ڈالتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں. قرعہ اندازی کا انہوں نے طریقہ کیا کیا کہ وہ جو راہب تھے، کنیسہ کے لوگ جو رہنے والے تھے، انہوں نے کلمیں یعنی ایک لکڑیاں لی قلم کی طرح اور ان کو ایک چھوٹی سی کاٹ کر ان کو پانی میں ڈالا اور کہا کہ جس کی قلم جو ہے وہ جس کی طرف چلی جائے گی وہ سارے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے. جس کی قلم جس کی طرف چلی گئی تو وہ اس کا جو ہے کفیل بن جائے گا. تو انہوں نے ایک دفعہ قلم ڈالی، وہ قلم جو ہے حضرت زکریا کی نکلی. دوسری دفعہ قلم ڈالی پھر بھی حضرت زکریا کی نکلی. تیسری دفعہ قلم ڈالی تب بھی حضرت زکریا کی نکلی. تب یہاں پر ان کو پھر اختلاف ہو گیا، وہ جھگڑا کرنے لگ گئے. یعنی پہلے تو قلم ڈالنے کی قرعہ اندازی پر تھا معاملہ، اب قرعہ اندازی جب حضرت زکریا پر نکل رہی ہے تو پھر بھی وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کیا ہوگا، ہمارا نام کیوں نہیں آ رہا، بار بار حضرت زکریا کا نام ہی کیوں آ رہا ہے. تو یہ ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے جو پہلے ذکر ہوئی. اب یہاں پر اللہ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس وقت نہیں تھے جب یہ کام ہو رہا تھا، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہے. اب یہ بات کر کے کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہے؟ کیونکہ یہ مریم کی جو پوری داستان ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں رسول خدا کے پاس کوئی کتابی صورت میں موجود نہیں تھیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی کتاب سے پڑھ کر رسول خدا بتا رہے ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ جو مسیحی لوگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں کہاں سے پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس تو کوئی ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یا تم جو اس معیار پہ نہیں ہو کہ ہماری برادری کا تو ہے نہیں جو تمہیں یہ پتہ ہو. تو اب رسول خدا کے جواب میں درکی کا بیان رسول خدا سے ہو رہا ہے، لیکن جواب ان کو ہی دیا جا رہا ہے، ان مسیحیوں کو دیا جا رہا ہے کہ رسول خدا اس وقت نہیں تھے، ہم نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا ہے. یعنی جو ہم حضرت مریم کی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ واقعات جو ہیں تمہاری کتابوں میں ذکر نہیں ہیں، لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہوئے ہیں. اور اللہ جو ہے حضرت رسول خدا کو بھی کہہ رہے کہ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے. وما کنت یہاں ما نافیہ ہے، کنتا یعنی آپ نہیں تھے. 2 دفعہ تکرار ہوا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا جھگڑا 2 دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ جھگڑا جو ہے وہ کفالت پہ ہوا ہے کہ قلم قرآن اندازی پہ ڈالا جائے، پھر دوبارہ جھگڑا ہو گیا کہ قرآن اندازی تو زکریا کے نام پہ نکل رہی ہے بار بار. خوب یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا غیب کی خبروں کے متعلق جو اللہ کہہ رہا ہے، تو غیب کی خبریں ایسا نہیں کہ وہ پہلے موجود نہیں تھیں اور اللہ نے ان کو گھڑ کر پیش کر دیا ہے، نا، بہت سارے ایسے واقعات جو تاریخ میں ہوئے لیکن وہ گم ہو گئے، یعنی لوگوں نے ان کو بیان کرنا چھوڑ دیا، در حالانکہ وہ خدا کی طرف سے معجزے تھے
جو حقیقتیں تھیں لوگوں نے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے ان کو کیا ہے چھوڑ دیا، ان کو بیان کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ اپنی غیب کی خبر کے ذریعے سے رسول خدا کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا تھا اور یہ معاملات تھے. اسی طرح سے کچھ واقعات ایسے بھی تھے کہ جو رسول خدا کو ہی بتائے گئے ہیں، نہ پہلے کسی کتاب میں موجود تھے بلکہ وہ سینہ بہ سینہ نقل ہوتے آ رہے تھے. مثلا بزرگوں سے باتیں ہوتی آ رہی تھیں، اب وہ لوگ بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ تو ہمارے بزرگ نے بات بتائی تھی، یہ رسول خدا کو کیسے پتہ لگ گئی؟ تو اللہ ان کے جواب میں کہتا ہے کہ ہم وحی کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں، غیب کی خبریں رکھنے والا ہے. اور گزشتہ لوگوں کی تاریخ بیان کرنا بھی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ غیب کی خبر جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے دیتا ہے. اچھا، اس میں ایک ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ وہ لفظ اقلامہم سے ہے کہ اگر آپ کا اختلاف بڑھ جائے تو آپ اس کو قرآن اندازی کے ذریعے سے اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں. یعنی ایک راستہ اختلاف ختم کرنے کا قرآن اندازی ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جس کے لیے قرآن اندازی کی گئی وہ جناب مریم تھی. سبحان اللہ، ایک بہت زبردست بات آ گئی یہاں پر کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے نظر مانی تھی. بات سمجھیے گا، حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں یہ جو بچہ جو ہے اللہ کی راہ میں دوں گی. یعنی در حقیقت وہ قربان کر رہی تھی. یعنی جو ماں اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کر دے، اللہ اس اولاد کی اور اس خاندان کی اس قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے، ان کی عزت و احترام کو اس طرح بڑھا دیتا ہے کہ ان کی کفالت پر لوگ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی مرتبہ اتنا بڑھ جائے کہ لوگ بڑے بڑے، کیونکہ راہب لڑ رہے تھے نا، عام بندے تو نہیں لڑ رہے تھے، راہب جو تھے وہ، یعنی وہ جو کنیسا کے رہنے والے تھے، وہ جو بنی اسرائیل کے بزرگان تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو اس بنا پر توجہ کریں کہ حضرت مریم کی والدہ کئی سالوں سے صاحب اولاد نہیں تھیں، لیکن جب صاحب اولاد ہوئیں تو ایک نظر کرنے کی وجہ سے اپنی اولاد سے پھر دور ہو گئیں. پھر اپنی ہی اولاد کی سرپرستی کے لیے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے التماس کر رہی تھیں کہ اس کی کوئی کفالت کرے. اب کفالت پہ اتنا مقام مل گیا کہ بڑے بڑے جھگڑنے لگ گئے کہ ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے. یعنی وہی جو حضرت مریم کو کفالت کے لیے نظر کے طور پر لے آئی تھی کہ نہیں معلوم اس کی کفالت کون کرے گا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی بزرگی دی کہ ایک دوسرے پر سبقت لینے پر آگے کہ ہم کرتے ہیں، اور نتیجہ نکلا کہ قرآن اندازی ہوگی اور پھر اس میں بات ہوئی. اور دوسری بات اس میں یہ نکلتی ہے یختصمون سے کہ حضرت زکریا کے متعلق بھی لوگوں کو، وہاں کنیسا کے لوگوں کو مشکلات تھیں کہ کنیسا کے لوگ حضرت مریم حضرت زکریا سے تھوڑا سا یا یوں کہیں کہ جیلس تھے یا ان سے تھوڑا سا دور بھاگتے تھے کہ جب حضرت زکریا کے عنوان سے یہ قرآن اندازی نکلتی ہے تو پھر وہ لڑنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے نام پہ کیوں نہیں آ رہی، دوسری دفعہ نکالو، تیسری دفعہ نکالو. خوب، یہاں پر یہ آیت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اس جگہ پہ اگر ہم یہ بات بھی کہیں کہ جناب مریم کیونکہ نظر کی وجہ سے اپنی والدہ سے جدا ہو گئی تھی، اور کیونکہ وہ پھر حضرت زکریا کے گھر گئیں جو کہ ان کی خالہ کا گھر تھا، تو اس طرح سے وہ اپنی ماں سے پھر تھوڑا سا نزدیک اس حوالے سے ہو بھی سکتی ہیں کہ تاکہ ایک محبت کا جو عنصر ہوتا ہے. نہیں، حضرت مریم کے گھر، حضرت مریم ان کی اپنی خالہ کے گھر نہیں گئی تھیں، وہ بیت المقدس میں تھیں. وہ اس عبادت خانے میں ان کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا تھا جس میں وہ رہتی تھیں، یعنی وہاں کفالت ہو رہی تھی، حضرت زکریا کے گھر میں نہیں ہو رہی تھی. اچھا، ٹھیک. خوب، اس میں جو لفظی طور پر چند لفظ ہیں، ایک تو انبا کا میں نے بتایا، انبا نبا سے ہے، نبا یعنی خبر، اور بڑی اہم خبر کو نبا کہا جاتا ہے.
جیسے سورہ نبا بھی ہے ایک 30ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے. دوسرا بہت معذرت، میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ حضرت مریم کو کس عمر میں کلیسا کے حوالے کیا گیا تھا یا وہاں پر، کیونکہ بہت چھوٹی بچی، ظاہر بات ہے ایک نوزائیدہ بچی کی کفالت جو ہے وہ ایک مرد بھی نہیں کر سکتا اس طرح، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک اس کے مسائل جو ہوتے ہیں. تو کس عمر میں ان کو اس بیت المقدس میں دیا گیا تھا؟ کیا یہ اس کا کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، میں پہلی آیت میں کر چکا تھا کہ جب حضرت مریم اپنے اس عمر میں پہنچی کہ وہ بلوغت کی عمر میں پہنچی، اس حالت میں پہنچی کہ وہ عبادت کے لائق ہو سکیں، بندگی کے لائق ہو سکیں یا خدمت کے لائق ہو سکیں، اس وقت وہ ان کو کنیسہ میں بھیجا گیا. ایسا نہیں کہ وہ ان کو پیدائشی طور پر بھیجا گیا تھا، یعنی پیدا ہوتے ہی ان کو بھیج دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں کفالت کا ذکر ضرور آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ پیدا ہوئیں تو اس نظر کو انہوں نے بیان کیا اور سارے معاملات کو، لیکن جو خدمت گزاری کے لیے وقف ہوئیں وہ اس وقت ہوئیں جب وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ گئیں، یعنی اس لائق ہو گئیں کہ جیسے ایک عام لڑکی ہوتی ہے جو خدمت کر سکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس پر میں نے شاید پہلی آیت میں اس کی توجہ دلائی تھی، اب مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہے، میں نے اس کو پوری بیان کیا تھا اس کے تفسیر کے لحاظ سے. خب آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بات ختم کرتے وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ اس میں انبا کا بتایا، نوحی یعنی وحی کی گئی، باب افعال سے یہ وحی سے، یعنی ہم وحی کرتے ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں. اور اگلا فعل استعمال ہوا ہے یلقونا جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، لقا سے یعنی پھینکنا، ڈالنا، القاء کرنا. اور اقلامہم یہ قلم کی جمع ہے، یعنی وہ جو لکڑیاں بنائی گئی تھیں قرآن اندازی کے لیے ان کو اقلام کہا گیا. اور یکفلو جو ہے یعنی کفالت کرنا، ذمہ داری لینا. یختصمون یعنی خصومت سے ہے، یعنی خا سین میم قسم سے لفظ ہے یہ یختصمون، یعنی آپس میں جھگڑنا، باب افتعال سے آتا ہے، آپس میں جھگڑنا، تکرار کرنا. یہ آیت کا خلاصہ تھا جی. 3 آیتیں ہم نے بیان کی. اگر ابھی تک کوئی بات رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، لفظ دیکھ لیں، 3 آیتوں کو دوبارہ دیکھ لیں اور پوچھ سکتے ہیں، حاضر خدمت ہیں. آپا یہ جو 42 آیت ہے جہاں سے شروع ہوا ہم نے، آپ نے اس قالتی جو بتایا ہے تو آپ نے کہا یہ ملائکہ کے لیے، اور جب سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا نا کہ حضرت نمل والا کہ وہ چوٹی مؤنث تھی کہ مذکر تھی، تو اس میں بھی یہ قالتی کا لفظ تھا تو وہ چوٹی کے لیے تھا، اس میں ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے مطلب مؤنث کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور ابھی یہ ملائکہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو مطلب ملائکہ کیا مؤنث کے لیے ان کو استعمال کریں گے، ملائکہ کو یا مذکر کے طور پر استعمال؟ مؤنث دیکھیں، مؤنث 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مؤنث حقیقی ہوتا ہے جیسے میل اور فیمیل ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت، یعنی ایک مؤنث حقیقی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت، ٹھیک ہے، بکرے کے مقابلے میں بکری، اسی طرح سے دیگر جانوروں کے مثال دوں تو یہ مؤنث حقیقی ہو جاتا، ٹھیک ہے، وہ نام کے ساتھ. ایک مؤنث مجازی ہوتا ہے. مؤنث مجازی کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں تائے تانیث لگی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ملائکہ نر ہیں یا مادہ ہیں، یہاں نر و مادہ وہ حقیقی والی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کیونکہ ملائکہ کے آخری لفظ پر تا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تائے تانیث ہے. اس عنوان سے کہا گیا ہے کہ یہ قالت پڑھیں گے، اس کو قالت الملائکہ، یعنی مؤنث مجازی کے طور پر ہے. آغا اسی آیت میں جو ہمارے پاس 3 خصوصیات ہیں، استفاء کی اور وطہر کی واصطفیٰ کی، تو یہاں 3 خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس سے بیان کیے کہ ہم نے چنا، پھر ہم نے پاک کیا، اور پھر تیسری یہ کہ مکرم اور برتر کیا. اور پھر جب ان کے 3 ان کے کام جو بتائے گئے، وہ قنوتی اور وسجدی ورقی، تو ان میں کوئی سیکوینس بھی ہے، جیسے اس میں ہے 3 کی سیکوینس ایسی؟ تھوڑا سا میں نے اس کو بیان تو کیا ہے، یہ اپنی طرف سے عرض کیا ہے، یعنی کوئی قرآن کے رمز کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن کو سمجھنا پڑے گا، لیکن کیونکہ ترتیب اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ ہم نے استفاق کیا ہے آپ کو، تو لہذا آپ فرمانبرداری کریں.
یعنی آپ کو ہم نے عیسیٰ کی ولادت کے لیے اور دیگر امور کے لیے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ ہماری فرمانبرداری کریں۔ وطہارا کی، اب دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ آپ کو پاکیزہ کی ہے ہم نے، یعنی آپ کو چن کر آپ کو طاہر بھی رکھا ہے، یعنی اس طرح سے کہ آپ پر کوئی الزام نہ آئے۔ آپ کو ہم نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا ہے، تو یہی کیا ہے؟ آپ کی طہارت ہے، اس میں آپ کی کوئی خرابی یا آپ کی کوئی شہوت نفسانی شامل نہیں ہے طہارہ کی۔ تو پھر فوراً کہا کہ آپ اس جو دی، یعنی آپ جھک جاؤ، پھر آپ سجدہ کرو، اللہ کے حضور سجدہ کرو کہ ہم نے آپ کو اتنی بڑی منزلت دی ہے۔ تیسرے مرحلے میں کیا آپ کو کیا ہے؟ ہم نے استفاء کے علی نساء العالمین کیا ہے، تو وہ ایک الگ مرحلہ ہے، آپ کو برتری دے دی ہے، عالمین پر برتری دے دی ہے، تو آپ پھر کیا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ یہ ایک ماحول بنتا ہے اگر سمجھا جائے تو، خصوصاً تیسرے مرحلے پر ماحول زیادہ بنتا ہے کہ عالمین پر برتری دی ہے، اور ادھر سے راکعین کے ساتھ آپ رکوع کریں، یعنی عبادت گزاروں کے ساتھ عبادت کریں، کہ آپ اجتماع سے ہٹ کر نہیں ہیں، آپ اجتماع میں شامل رہیں۔ جی 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 صحیح، بالکل صحیح۔ خوب، اس توجہ کرنے کی ضرورت ہے جی۔ قرآن ہم جب کہتے ہیں نا کہ قرآن ہر چیز میں ذکر ہے، تو جب توجہ کریں گے تو باتیں سمجھ آئیں گی۔ تھوڑی سی توجہ کرنے سے بہت ساری چیزیں، اب تو ہم جو بیان کرتے ہیں وہ بہت کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ بھی بہت ساری چیزیں ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں یا چھوٹ جاتی ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے صحیح چیزوں کو درست انداز سے سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ خوب، سوال ہے کسی اور کا؟ ایک دفعہ دوبارہ تلفظ کر لیں، آیات کو دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ آغا صاحب ایک سوال آ رہے ذہن میں۔ پوچھیں۔ یہ مطلب عالمین کی تو یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ تمام عالمین یا جناب مریم جو ہے وہ صرف اپنے عالم کی؟ بات تو عالمین کی ہو رہی ہے۔ عالمین کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ تمام زمانوں پہ ہوتا ہے۔ تمام زمانے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اس زمانے کے ساتھ، اب جیسے میں نے روایت بھی بیان کی ہے کہ عالمین سے مراد تمام عالمین ہی ہیں، لیکن اس زمانے کے علاوہ دوسرے زمانے کے عالمین شامل نہیں ہیں، یعنی اس زمانے میں جو عالم ہیں وہی عالم ہے۔ دونوں عالمین دونوں جہانوں کے متعلق ہوتا ہے نا، تو اس زمانے میں جب حضرت مریم موجود ہیں اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر ہم نے اس کی تفسیر میں دیکھیں گے، یعنی جب روایت میں دیکھیں گے تو رسول خدا نے جب فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ اس زمانے کے ساتھ مخصوص تھیں، آپ تمام عالمین کے لیے برگزیدہ ہیں، تو ہم نے روایت سے ہی سمجھا ہے، لفظی طور پر تو اس میں کوئی واضح نشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ چھٹی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، سوال نہیں ہے تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا میسج کر دیجیے گا مجھے، اور درس کے متعلق بھی، اور آپ کو کس طرح سمجھ آتا ہے، کیا آتا ہے، کچھ اپنی کمنٹس بھی دیجیے، اور ٹائم کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سلسلے کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تفسیر زہرا کہہ رہی ہے ووٹ ڈال رہے تھے، ووٹ نہیں ڈال رہے تھے جی، ووٹ وہ چیز ہوتی ہے، وہ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ جان آپ جیسی کوئی بات کرے تو یہاں اس کو لبرل کہتے ہیں، لبرل، سبحان اللہ۔ میں میسج آخر میں پڑھتا ہوں تو اس لیے ابھی دیکھ رہا ہوں میسج۔ 3 صفات لینے کو صحبت ووٹ ڈال رہے ہیں بی بی مریم پر۔ ہاں، بی بی مریم پر ایک فلم بھی بنی ہوئی ہے ان کی زندگی پر، اور مریم مقدس کے نام سے، تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ ناصر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔